بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، قرض کے لین دین کے حوالے سے قرآن و سنت کے اندر نمایاں اور واضح تعلیمات ہمارے لیے موجود ہیں، لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں ان تعلیمات کو اختیار نہیں کیا جاتا اور اپنے طور پر معاشرے میں جو لین دین کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے ویسے ہی ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑے، فسادات اور انتشار اور بہت سے اختلافات کی صورتیں بن جاتی ہیں اور حق تلفیوں کے معاملات نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ قرض کا جو لین دین ہے، قرض لینے کا جو معاملہ ہے، وہ اسی صورت میں ہو جب اشد ضرورت ہو، بغیر کسی شرعی مجبوری کے قرض نہ ہی لیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض نہ لینے کو پسند فرماتے تھے۔ قرض لینا کوئی باعث فضیلت عمل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو باقاعدہ دعا فرماتے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ مجھے گناہ سے بھی پناہ نصیب فرما اور قرض سے بھی پناہ عطا فرما۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ قرض سے اتنی پناہ کی جو دعا مانگتے ہیں، اتنی زیادہ کثرت سے دعا مانگتے ہیں، یہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ قرض میں ڈوب جاتا ہے، پھر وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث بھی سنن نسائی میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے بھی دعا مانگتے تھے، اعوذ باللہ من الکفر والدین، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے کفر اور قرض سے پناہ نصیب فرما۔ تو لوگوں نے عرض کیا، رسول اللہ آپ کفر اور قرض کو ملا کے دعا مانگتے ہیں، یعنی کہاں کفر اور کہاں قرض؟ تو نبی پاک نے فرمایا، نعم، یعنی میں دونوں کو ملا کے دعا کرتا ہوں۔ تو شارحین نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ جو قرض ہے، عموماً جو بندہ مقروض ہو جاتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹ کے سہارے بھی لیتا ہے، وعدہ خلافی کے معاملات بھی کرتا ہے، اور جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا یہ دونوں ایسے کام ہیں جس کو حدیث میں منافق کی علامات قرار دیا گیا، اور جو نفاق ہے یہ گویا کہ کفر کی ایک صورت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرض سے ہی پناہ مانگتے تھے، قرض سے ہی بچتے تھے کہ آگے کی یہ صورتیں ہی نہ بنے، جبکہ آپ معصوم ہیں، آپ سے گناہ کا تصور نہیں، لیکن پھر بھی تعلیم امت ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ قرض سے بچنا ہے، جب تک شدید ضرورت نہ ہو قرض نہیں لینا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو لوگ سودی قرض بھی لے لیتے ہیں ناجائز رسومات کو پورا کرنے کے لیے، شادی کی بہت سی ناجائز اور غلط رسومات کو پورا کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی قرض لیتے ہیں، جبکہ حدیث میں ہمیں کیا تعلیم دی کہ بہترین شادی وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، لیکن ہم اپنے آپ کو سودی قرضے میں ڈوبا کر اپنے آپ کو ہلاک بھی کرتے ہیں اور اس برکت والے حصے سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا اور ضرورت کے تحت لیا۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے قرض دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرض لوٹایا اور مزید بھی رقم عطا فرمائی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض لیا ضرورتاً، لیکن اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر قرض کبھی لینا بھی پڑ جائے تو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، قرض لیتے ہوئے نیت اچھی ہونی چاہیے۔ قرض لیں تو آپ یہ نیت کریں کہ میں اس کو ادا کروں گا۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے قرض لیا، کسی سے مال لیا اور اس نیت سے لیا کہ میں ادا کر دوں گا، تو عد اللہ عنہ، اللہ پاک اس کی طرف سے ادا فرما دے گا، اللہ اس کی مدد فرمائے گا، اس کو اسباب عطا فرما دے گا کہ وہ اپنا قرض ادا کر دے۔ اور جس نے اس نیت سے لیا کہ اس کے مال کو ضائع کرے گا، اتلفہ اللہ، اللہ اس کو ضائع فرما دے گا، یعنی اللہ اس کو تلف فرما دے گا، اللہ اس کو ایسے معاملات میں مبتلا کر دے گا کہ گویا کہ وہ قرضوں تلے دبا رہے گا اور پسا رہے گا۔ تو ہمارے یہاں تو نیتوں کے اندر ہی فطور پیدا ہو جاتا ہے، نیت ہی بری ہوتی ہے قرض لیتے وقت کہ سامنے والے کو تنگ کروں گا، جبکہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرض کے معاملے میں، قرض لوٹانے میں سب سے بہترین ہے، جو اچھے انداز میں قرض لوٹاتا ہے وہ بہترین ہے۔
اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے جب لین دین کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیں، کیونکہ زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ تو قرض جب لکھا ہوا ہوگا، آپ کے گھر والوں کو پتہ ہوگا کہ اس ڈائری کے اندر اس کاغذات میں ان کے تمام لین دین کے معاملات ہیں، تو آپ کا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ اور یہی تعلیمات ہیں سنت کی کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کے معاملات کو پورا کیا جاتا ہے، جو اس کا ترکہ بنتا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو قرض ہوتا ہے، یعنی اس نے جن لوگوں سے قرض لیا ہوتا ہے ان قرضوں کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد بقیہ جو مال بچے گا وہ ترکہ کے معاملات کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے گا جو اس کے ورثہ ہوں گے۔ ان تعلیمات کو بھی ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ عموماً جب لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو ان شرعی تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا اور ترکہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اس مرحوم کے جو اگر قرض ہے اس کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے، جبکہ اخروی معاملات میں اس کا بڑا دخل ہے۔ حدیث پاک میں تو فرمایا گیا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے دین کے، کہ دین کے معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ رکے رہتے ہیں، یعنی اس کا جب تک قرض ادا نہیں ہوگا تو وہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے اگر آپ نے کسی کو قرض دیا اور سامنے والا محتاج ہے، غریب ہے اور وہ تنگ دست ہے، تو آپ اس کو مہلت دیں۔ مہلت دینے کی ترغیب دی، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو فرمایا مہلت دو اور تم معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، فرمایا اگر مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ یعنی جو تم نے اس کو قرض دیا اس کو تم معاف کر کے صدقے کی نیت کر لو کہ میں نے تجھے تحفہ دے دیا، تجھے میں نے معاف کر دیا، تیرے پہ صدقہ ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی اس کی گویا کہ ترغیب دلائی گئی اور اس پہ اتنی عظیم فضیلت کا ذکر فرمایا۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا، جبکہ اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس وقت اللہ اس بندے کو جو قرض معاف کرنے والا ہے، تنگ دست کو آسانی دینے والا ہے، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے تو وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے، اللہ قیامت کی پریشانیاں اس کی دور کر دے گا۔ آج دنیا میں آپ کسی کو آسانی دیں گے تو اللہ قیامت کی پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائے گا۔ کتنی عظیم فضیلت ہے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے۔ بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ ہم نے کسی کو قرض دیا ہوتا ہے، سامنے والا تنگ دست ہوتا ہے اور ہمارے پاس اسباب ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ ایک اور فضیلت بھی اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسند احمد اور ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ آپ اگر کسی کو قرض دے دیتے ہیں، اگر وہ آپ سے مہلت مانگتا ہے تو آپ اس کو مہلت دیں۔ اس پر فضیلت کتنی بڑی بیان کی گئی۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ آپ قرض دار کو جتنے دن مہلت دیتے ہیں اور آپ نے جتنا قرض دیا اس کو ہر روز اتنا ہی صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 50,000 روپے قرض دیا ہے اور آپ نے اس کو 10 دن کی مہلت دی تو ہر دن آپ کو 50,000 صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ ایک بہت اہم بات جو ہر شخص اس بات کا تقاضا کرتا ہے، ہر بندہ پوچھتا ہے کہ میں بہت قرضوں تلے دبا ہوا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں، تو میں آپ کو بہت عظیم وظیفہ، جو وظیفہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور عرض کی میں اپنی کتابت یعنی مال ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، میری کچھ مدد فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ پھر ان کلمات کی برکات بیان کی، فرمایا اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تجھ سے اس کو دور کر دے گا، یعنی تیرا قرض ختم ہو جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک،
ان کلمات کو پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قرض ہوگا تو وہ اتر جائے گا۔ ایک مجرب وظیفہ ہے، اس کی عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، وقتاً فوقتاً جب موقع ملے اس کو پڑھیں تو اللہ پاک کی رحمت سے قرض سے نجات ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔